خاص طور پر عاشورہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، مسنون اور مستحب ہے عاشورہ کا روزہ۔ دیکھیے عاشورہ کا روزہ یہ وہ روزہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کو اتنا زیادہ روزہ، کسی دن کے روزے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہو اور اسے دوسرے دنوں پر فضیلت دیتے ہو سوائے عاشورہ کے۔ عاشورہ کے روزے کا جتنا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کسی دوسرے دن کے روزے کا اہتمام اتنا نہیں دیکھا، اتنا آپ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سے عاشورہ کے روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور عاشورہ کا روزہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ رکھتے تھے عاشورہ کا روزہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ اس کا روزہ فرض، رمضان کا روزہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں بھی رکھے، صحابہ بھی رکھے، لیکن جب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ معاف ہو گیا، اور آپ نے اختیار دیا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ اب تک عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن اب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا ہے، اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو آپ سوچئے کہ پہلے سے، یعنی رمضان کے روزے سے پہلے بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن جب عاشورہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اس میں چھوٹ دے دی گئی کہ اب جو چاہے عاشورہ کو روزہ رکھے یا جو چاہے نہ رکھے۔ اچھا، عاشورہ کا روزہ ہمیں، عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا تو یہودیوں نے بتایا تو آپ نے رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہے اور آپ کی یہ خواہش پوری نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ 10 کے ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھوں گا؟ اس لیے کہ یہودی روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ یہودی جو کام کرتے ہیں ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ تو یہودی صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، 10 محرم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اور یہی بات عبداللہ بن عباس نے کہی ہے، خالف الیہود وصوم التاسع والعاشر، اے لوگوں یہود کی مخالفت کرو اور 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ تو اس لیے ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ اس سال عاشورہ 10ویں تاریخ اگلے آنے والے جمعہ کو ہے، تو ہم جمعرات اور جمعہ 2 دن روزہ رکھیں، جمعرات اور جمعہ آنے والے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آئے گا کسی کے ذہن میں کہ جمعہ کے دن نفل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعہ کی رات خاص طور سے قیام کرنا، تہجد پڑھنا منع ہے۔ پورے ہفتے چھوڑ کر کے صرف جمعہ کی رات کو ہی آدمی اگر خاص کر لے تہجد پڑھنے کے لیے تو یہ منع ہے، نہیں خاص کرنا۔ کبھی آپ ہفتے کو رات میں پڑھیے، کبھی اتوار کو پڑھیے، کبھی جمعہ کو پڑھیے، کبھی جمعرات کو، خاص طور پر صرف آدمی جمعہ کی رات ہی کو تہجد پڑھے تو یہ منع ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، دنوں میں پورے دنوں کو چھوڑ کر کے صرف جمعہ کو روزے کے لیے خاص کر لینا یہ صحیح نہیں۔ الا ان يكون في صوم يصومه احدكم، ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا تھا بیچ میں جمعہ کا دن آ گیا تو اس کے لیے رکھنا جائز۔ اب مان لیجئے ہم
ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 جسے کہتے ہیں. تو جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن پڑ گیا تو بیچ میں جمعہ آ گیا تو ہم رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے محرم کا روزہ رکھنا ہے، عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، تو خاص طور پر صرف جمعہ کے دن خاص طور پر روزہ رکھنا یہ منع ہے. صرف جمعہ کی رات میں تہجد پڑھنا یہ منع ہے. تو ہمارے لیے جمعرات اور جمعہ 2 دن محرم کا روزہ اس سال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اس کا فائدہ کیا ہے، تو آپ نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہونے، صغائر چھوٹے چھوٹے گناہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ عرفہ کا 1 روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ابھی ذی الحجہ میں عرفہ کا روزہ ہم نے رکھا ہے، عرفہ کا 1 روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور محرم کا 2 روزہ رکھنے سے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کا علماء نے جواب کیا دیا ہے کہ عرفہ کا روزہ، عرفے کی روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے. تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ ہے وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. تو عرفے کے روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ حرمت کے مہینے میں ہے، اور اس کے آگے اور پیچھے، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی حرمت کا مہینہ ہے. لیکن محرم کے مہینے میں یہ نہیں ہے. محرم کے مہینے سے پہلے تو حرمت کا مہینہ ہے، لیکن محرم کے بعد سفر یہ حرمت کا مہینہ نہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے، لیکن یہ جواب بہت صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور عاشورہ محرم کا روزہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. تو عرفہ کے روزے پر 2 سال کے گناہ کا جو معاف ہونے کی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کی خصوصیت ہے. تو بہرحال ہمیں محرم کے 2 روزے رکھنا ہے، ایک 9 تاریخ اور ایک 10 تاریخ، جو اس سال جمعرات اور جمعہ کو ہے. انشاءاللہ ہم خود اس روزے کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں بھی اس کی تعلیم دیں.